جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام. آپ کو کچھ بتایا تھا ہم نے اس واقعے کے مطابق جب ہم انویسٹیگیشن ختم کر کے آ رہے تھے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر سب کچھ اس سے جڑا ہوا لگتا ہے کہ اس نے کیسے کہاں سے اسی راکھ میں سے یہ کھوپڑی نکالی. اب اگر غور کریں ہم اس کھوپڑی پر تو 3 جانور مجھے لگتے ہیں، یا تو کتا یا تو بلی یا پھر بکرا یا بکری. میں اگر دیکھوں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسی جگہ کی ویڈیو بھیجی گئی تھی شیراز میں، جو شروع میں آپ نے لگائی بھی ہے پروگرام میں. ہم نے بڑے غور سے اس کو دیکھا تھا. اچھا، رات میں انویسٹیگیشن میں سہیل بھائی ہمارے تیسرے ممبر ہم گئے ہیں یہاں پر. ہم نے پوری جگہ دیکھی ہے. یہ جو راکھ ہے یہاں پر، وہ جو درخت کاٹا ہے وہ جڑیں اس کی اور جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی یار. ہمیں یہ کھوپڑی اس راکھ میں نظر نہیں آئی. اور یہ جو ننگے پاؤں اس دیوار کے اوپر کھڑا ہوا، اوپر تارے جا رہی ہیں بجلی کی، پیچھے کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں. اس نے جی جمپ ماری شراز بھائی ننگے پاؤں، پتھروں پہ کانٹوں پہ، اور یہاں بے تحاشا کانٹے. جس پر یہ آیا، پہلے کھڑا ہوا، پھر بیٹھ کے یوں کرنے لگا. مجھے بھید یاد آ گیا. وہ جو خاتون ایک مٹی کے اندر بنا رہی تھی، کوئی اشارے کر رہی تھی مزار شریف پہ کھٹا میں نے کہا یار یہ اب کچھ کرنے والا ہے، اللہ خیر کرے. ہوا کیا، وہ یوں کرتے کرتے اس نے ایک دم اس کھوپڑی کو ایسے نکالا شراز بھائی. اس کو دیکھا ہے آسمان کو، یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو. پھر وہ یہاں تک لے آیا ہے اس کھوپڑی کو، وہ کھانے جا رہا ہے، جس پہ میری چیخ نکل گئی. یار میں آپ کو دکھاؤں، یہ شراز بھائی لایا، یہ دیکھیں، ہاں یہ منہ کی یہ طرف لے کے میری جا رہا چیخ نکلی ہے. اس نے منہ کھول لیا اپنا، اور یہ سیدھا ہی جناب یہ کھوپڑی کو کھانے جا رہا ہے یار. اب پتہ نہیں اس کو پیار کرنے جا رہا ہے، چومنے جا رہا ہے، چاٹنے جا رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے وہ کھانے جا رہا ہے. میں چیخا ہوں اور سارے جو ہے نا یہ دیکھیں، ہم سب نے جو ہے نا اس کو یہ کرنے سے نیچرلی روک دیا. پتہ نہیں کیوں، کیونکہ وہ ایک یار اس کو گندگی تھی نا. کوئی کیسے اس کو اپنے منہ کی طرف جلی ہوئی کھوپڑی. یہ کہتے ہیں جی ادھر ہی پہنچتا ہے، کسی کو جانے نہیں دیتا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تھا نا، یہ سمجھ لیں یہ شاید چاہ رہا تھا کسی اور کے ہاتھ نہ لگے یا یہ اس کو مل جائے. یہاں تک کہ جب اس سے ہم نے چھڑوا دیا، یہ نیچے گر گیا، یہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں جا رہا تھا، یہ اسی کے پیچھے جا رہا تھا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. میں نے اس کو پاؤں سے ہٹایا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ہم نے اس سے یہاں چھڑوا دیا. جہاں وہ کھوپڑی ہو نا، یہ ادھر زور لگایا اپنا. جہاں وہ تین بندے کھوپڑی، پکڑے ہوئے اس کو. جی 3 تو وہ، چوتھا میں بھی کود گیا تھا. اب میں یہ دیکھیں یہ رکھی ہوئی وہ جی یہ ادھر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر مجھے کیا ہوا، میں نے اس کو اور آگے بھگا دیا پاؤں سے اپنے. یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے اس کو جو ہے نا، میں کرتا ہوں کہ اس کو آگے بھگا دیتا ہوں. اس سے دور کیے نا آپ نے تاکہ وہ یہ اس کو دیکھیں، یہ چھو نہ دیکھیں، یہ سکے. اسی کی ہاں طرف یہ جا رہا دیکھیں ہے، اسی کی طرف جا رہا ہے. یہ دیکھیں، لپک رہا یہ ہے. دیکھیں اسی کو پکڑنا جا رہا ہے کہ جی میں کسی طرح سے میرے ہاتھ میں وہ آ جائے. اور یہ دیکھیں میں نے دور کیا، اس لیے یہ مجھ پہ حملہ کرنا شروع ہو گیا شراز بھائی. یہ دیکھیں کہ مطلب مشتاق یاد آ گئے مجھے ایک موقع پہ. وہ کچا گوشت مشتاق اس کے پیچھے تھے، یہ اس ہڈی کے پیچھے تھے. اپنا سارا دھیان ان کا جو ہے نا اس کے اوپر تھا. لیکن ہڈی پہ تو کوئی گوشت نہیں لگا ہوا. اب ہڈی اور کس کی خوراک ہے؟ ہاں جنات کی، ہڈی جانوروں کی ہے. انسانوں کی خوراک تو نہیں ہے یار، ہڈی تو جنات کی خوراک ہے. اور ایسی کھوپڑی پوری جو اس راکھ میں ہمیں نظر کیوں نہیں آئی، ان کو کیوں مل گئی، اور وہ وہاں کیسے آئی؟ تو آپ، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یا ہو سکتا ہے کہ کیا اس میں کسی جیسے لپک رہے ہیں، یہ کھانا چاہ رہے ہیں یا پیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حلول ہوا ہوا یا آیا ہوا ہے؟ اچھا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی طاقت آئی ہوئی ہے ایسی؟ تھوڑا سا نا چیزوں کو ریورس کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سمجھ نہ آئے تو شروع سے دیکھو. یہ 7 ان کا گھر آلموسٹ تیار، 2 پلاٹ ان کے، یہ والا اور یہ والا. ٹھیک، یہ آلموسٹ تیار. ٹھیک، ان کا دھیان جب اس پہ پڑتا ہے نا، تو یہاں کی انٹری ہے شراز بھائی، جہاں وہ
درخت ہے انٹری پہ گیٹ کے ساتھ، بالکل گیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ درخت ہے. اچھا وہ جو درخت ہے وہ کٹا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا ایسی پرسار جگہوں پر درخت کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مخلوقات زیادہ درخت سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں نا. کئی تجربات کئی ہمارے ایسے تجربات نا. ہو گئے کہ جہاں درخت سے جو ہے نا وہ کئی لوگوں نے محسوس کیا. صرف ادھر ہی نہیں، سولجر بازار، پھر آپ کو یاد ہے بھی اندرون سندھ میں گیا تھا جہاں ان کی بچی اللہ کو پیاری ہو گئی، انہوں نے درخت کاٹا پھر غصے میں آ کے. وہ بھی دیکھیں شاذ بھی یہ اس حد تک ہمیں سکھاتی ہے ایک بات، ایک سمجھاتی ہے اس پروگرام کے اندر. وہ میں یاد دلائے گا، میں ڈسکس کروں گا اینڈ میں. ابھی کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ادھوری، پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں. بتا دیں اگر کسی کو ہدایت مل سکے، کسی کے علم میں اضافہ ہو سکے. ہمیں یاد ہے نا، مجھے یاد ہے یار، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کو حاجت کال ہو جاتی ہے، واش روم وغیرہ کہیں آپ کو جو ہے نا کہیں باہر ہوتے ہیں آپ، مجبوری میں کیا کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں یہیں کر لو، وہیں کر لو، پشی کر لو، یہیں کر لو، وہیں کر لو. مجھے یاد ہے یار ہمارے بڑوں نے بات کہا، مجھے یاد ہے ابھی تک کہ شاید میں یا کوئی اور جا رہا تھا، پیچھے سے آواز دی 3 بار کھانس لینا. مجھے اچھی طرح یاد ہے الفاظ، شاید امی کی ہے کہ 3 بار کھانس لینا کر لینا زور سے. اچھا ہم بھی مان لیتے نا، جیسا وہ کہتے ہیں نا اوکے کرتے، کبھی وہ نہیں کہ کیوں یہ وہ نا، اوکے کرنے کے بعد پوچھ لیتے. اچھا اس بات پہ اگر غور کریں تو یہ کیا بات ہے بھائی کہ آسمان سے آپ ایک پن پھینکیں، سوئی پھینکیں تو وہ کسی نہ کسی جن پر آ کے گرے گی، ان کی اتنی تعداد ہے. پھر آپ ایک بیابانے میں ویرانے میں جا رہے ہو جہاں آپ کو پتہ ہے کہ جنات ہو سکتے ہیں، وہیں ہوتے ہیں زیادہ تر. آپ جا رہے ہو ادھر ناپاکی کرنے کے لیے، آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کھانس لوگے تو اس 3 بار کھانسنے میں تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ان کو بھی مل جائے گا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں، ہمیں بھی مل جائے گا، ہم ایزی ہو جائیں گے. اسی طرح یار ایک درخت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں مخلوقات بستی ہیں، جو پرانے درخت ہوتے ہیں ان بسیرا ہوتا ہے مخلوقات کا. اچھا جی آپ کو یہ پتہ ہے، پھر آپ اس پہ کھانسنا تو دور کی بات، آپ کوئی پریکاشنز نہیں لے رہے، آپ اس پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اس میں سے خون نکل رہا ہے، درخت میں سے خون نکل رہا ہے، تب بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. اب پھر بھی اس کو کاٹ رہے ہیں، نہ کہ صرف کاٹ رہے ہیں بلکہ اس کو جلا رہے ہیں. اور اس جلانے کے اندر یہ کھوپڑی کیسے آ گئی اس کے اندر؟ یقیناً کوئی جانور بھی جل گیا. صحیح بات ہے. اب وہ جانور تھا یا جانور میں کوئی مخلوق تھی؟ بھائی ہم نے بھی دیکھا ہے نا، سانپ کی شکل میں آتے ہیں، بلی کتے کس شکل میں آتے ہیں، کئی واقعات گزرے ہیں. کیا پتا وہ مخلوق، وہ جو کھوپڑی ہے وہ کوئی جانور ہے، وہ کوئی مخلوق ہو، جن ہو، کوئی جن کی اولاد ہو. تو آپ نے نہ صرف کاٹا بلکہ اس کو جلا بھی دیا، اور اس دوران آپ کو وہ بھی یہی شاید میں احتیاطیں تھی نا. یہاں تک ہم نے دیکھا نا کہ لوگ گرم پانی باہر پھینک دیتے ہیں ایسے استعمال کر کے. یہ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی چیز پھینکنی نہیں ہے. وہ پتھر پھینکتے تھے مشتاق بھائی دریا کے پاس جا کے، ان پہ وہ جو اثرات ہوئے بتایا انہوں نے، جی بچے مار دیے، ہمارے نظر نہیں آ رہے. پھر بھی احتیاط تو ہم کر سکتے ہیں. پبلک یہی، جیسے اس بات کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں. تو میں یہ سمجھ رہا تھا، جیسے یہ بات پچھلی دفعہ بھی نکلی تھی، تو آپ ہوا میں چیز جاتی ہے، ہوا میں موجود ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کچھ پھینکنا ہے تو آپ بہا دیں. اب اپنے پاس سے زمین میں اگر اپنے پتھر ہی اگر کچھ کرنا ہے تو آپ نیچے سے کر دیں، زمین کے تھرو جائے. ہوا میں مخلوق ہوتی ہے تو دکھتی نہیں ہے نا آپ کو، ہوا میں کون ہے، وہ ڈائمینشن کیا ابھی تو ڈسکور ہی نہیں ہوا ہے. اب یہ جو مکان تھا نا، یہ دیکھیں یہ ان کا مکان تقریباً تیار تھا. یہ وہ پلاٹ کا رستہ ہے، دروازہ کھولتے یہاں درخت تھا جو کاٹ دیا انہوں نے، صحیح، جس کی ٹہنیاں بھی ہمیں یہاں ملی اور جڑیں اس کی یہاں پہ تھی. یہ تو درخت تھا یہاں پر، ٹھیک. یہ چلو جی انٹری آپ نے جانا ہے، رستہ ہی نہیں، آپ نے گیٹ یہاں کر دیا، ایک چیز ہے، چلو آپ نے یہ کاٹ دیا. یہ دیکھیں، یہ اس کی ٹہنیاں اور یہاں اس کی جو ہے نا وہ جڑ ہے. تو یہ ان کو دروازہ یہاں سے نکالنا ضروری تھا، دروازہ کہیں اور سے نکال لیتے. سمجھ کی بات ہے. یہاں جب ہم داخل ہوتے ہیں، یہ پورا پلاٹ ان کا خالی تھا، جس پہ انہوں نے شروعات کرنے کے لیے ایک ہی لائن ڈالی ہوئی تھی شاید پانی کے لیے. یہ دیکھیں، اور دوسرا یہاں پہ جو باقی درخت تھے اس کو جلا دیا اور ادھر کاٹ دیا. کہتے ہیں ہم 2-3 ہفتوں سے یہاں پہ آ رہے تھے. ان کے جو وہ ہیں دوست وغیرہ، سارے رشتے دار دوست، کہتے ہیں ہم آ رہے تھے 2-3 ہفتوں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جہاں اس نے درخت کاٹا نا، وہاں اس کے بعد سے یہ اس طرح کی ان کی طبیعت ہو گئی.
کچھ تجربات تھے پہلے سترام کے، مشتاق بھائی کے، سترام بھائی کے اور بھی لوگوں کے، تو اس سے وہ کہتے ہیں نا ہم ایک لمٹ پتہ تھی اپنی کہ اس کو کراس نہیں کرنا. ہم سب بند کر کے ان کو وہیں پہ چھوڑ کے وہاں پہ تھے، ہمیں وہاں آوازیں آئیں. اچھا شاید بھی صرف بکری کی نہیں آئیں، ساتھ ساتھ بلی کے رونے کی بھی آوازیں آئیں. دیکھیں جانور، بگا کی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے دیکھا، کئی ماشاءاللہ کمنٹس آئے، لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو، اور اپنی رائے سے بھی ہمیں بہت زیادہ پیغامات پڑھے میں نے کہ جی جانور جب روتے ہیں تو یہ کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں نا، اور خاص کر کتے اور گدھے جو ہے بھونکتے اور ہانکتے ہیں. یہاں ہمیں بکری کی آواز آتی ہے اور یہاں بلی کے رونے کی آواز آتی ہے. مطلب ہم نہیں دیکھ پاتے شاید اس کو، وہ جانور دیکھ لیتا ہے جو روتا ہے. بکری کی کیا سائنس ہے؟ اگر کھوپڑی آپ کو بلی کی لگ رہی ہے، اگر بکری کی ہوتی ہے تو بکری کا پورے جسم کی اور ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بکری کی آواز کیوں نکال رہا ہے؟ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یار بکرا کا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان جو آتا ہے وہ بکرے کی بکرا، شکل میں وہی آتا ہے. بکرا اصل میں آواز بڑی چھوٹی عمر کے بکرا کی شاید کہہ سکتے ہیں، اچھا. تو اس لیے ہم بکری بکری سب کہنے لگے، یا شاید یہ لوگ بکری کہتے ہیں، ہم بکرا ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. اسی طرح نا ایک امریکہ کے اندر بہت عرصے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ جو ان کے ہوتے ہیں نا بلیک امریکنز جس کو کہتے ہیں ہم، نیگرو. ہاں وہ جو سمجھ لیں کہ سیاہ فام جو ہے ہمارے انگریزوں کی، وہ کہتے ہیں جی بڑا علاج کرایا، ان کی نا طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی جگہ جگہ، تو ان کو کہیں کوئی مسلم مل گئے وہاں پہ، انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے ان کا علاج کیا، دم کیا، تو شراز بھائی وہ بلیک جو سمجھ لیں کہ سیاہ فام انگریز تھے، وہ پنجابی میں بات کرنا شروع ہو گئے. ہیں. جی جی جی، یہ اچھا، ہمیں ہاں تو ان کو آتی تھی پہلے؟ نہیں وہ کبھی جب ریسرچ کی نا تو کبھی انہوں نے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی، کوئی فلم نہیں دیکھی کبھی پاکستان یا پنجاب یا کسی بھی جگہ جہاں پنجابی بولی جاتی ہے اس کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن ان میں جو جن تھا وہ پنجابی میں بات کر رہا تھا. اب یہ جو بول تو رہی نہیں تھے، تو یہ بکرے کی آواز نکال رہے تھے بار بار. اچھا کرم کیا ہوا؟ کرم یہ ہوا کہ 3-4 جگہوں پہ مجھے یاد ہے کہ سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کریں. یہاں تک میں انویسٹیگیشن کے بیچ میں سہیل بھائی سے میں نے کہا اب آپ آئیں اس کو پکڑیں، انہوں نے صاف منع کر دیا. یقین کریں جب وہ کودا نا اوپر سے، ہم نے کہا یہ گیا. انسان ہے نا، جسم تو انسان ہاں، کا اس کو ہے. فریکچر ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو شاز سکتا تھا. بھائی ننگے پاؤں ہے وہ، ہاں. نیچے پتھر ہیں، کانٹے ہیں، وہ تار ہے اوپر کرنٹ کی، تو شکر ہے لائٹ نہیں تھی اور اس وقت آئی نہیں، اور پھر شکر. پیچھے کانٹوں کی جھاڑیاں. یہ جناب ادھر کھڑے ہوئے اور دیوار پہ ان کے پاؤں ٹیڑے ہو رہے ہیں. میں چیخ رہا ہوں کہ یار اس کو پکڑو، میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس جگہ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے پاؤں کے ساتھ کیا کر رہے تھے. اب چلیں 6 فٹ تو ہمیں سمجھ لیں آپ، 7-8 آپ فٹ کی کی یہ ہائٹ سے دیوار. بڑی ہے. جی ہاں 7-8 فٹ میں کہہ رہا ہوں یہ دیوار ہے، اور نیچے پتھر ہیں، کانٹے ہیں، اور جوتا نہیں ہے، پیر کچھ اور نہیں. ننگے پاؤں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کر کے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں دھڑم. یہاں مجھے سہیل بھائی نے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ دور ہو جائیں، کیونکہ وہ اس کیفیت میں تھے. کچھ مشتاق کی جمپ یاد آئی آپ کو، پہلی وہ منزل بھی بہت والی؟ اونچی تھی. وہ پہلی ہاں منزل سے میں نے جمپ کیا تھا چم میرے اوپر. جی جی. یہاں 8 فٹ سے کم از کم جمپ کیا. انہوں نے تو پھر چپل پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں نیچے گراس تھی شاید، کچھ تھا. یار شراز بھائی یہ دیکھیں کانٹے اور پتھریلی زمین تھی، جگہ جگہ کانٹے ہی کانٹے تھے. یہ آگے کانٹوں پہ چل رہے تھے. میں آنکھوں سے دیکھا ہے، دکھایا بھی ہے میں نے پروگرام کے اندر کہ یار یہ کانٹوں پہ چل رہے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نیچے یہ دیکھیں، وہ تو یہ ہاں، دیکھ رہے یہ ہیں دیکھیں پاؤں ان کے. نا. ہاں. یہ میں چیخ رہا ہوں کہ کانٹے ہیں نیچے اور یہ ان کے اوپر چل رہا ہے، کوئلوں پہ، کانٹوں پہ، اور یہاں یہ اس کے اوپر چل رہا ہے. اچھا دیکھنے والوں نے ہمیں یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ یار یہ بکرے سے جو ہے نا ایک ڈیول فیس ایک آتا ہے، اس کے اوپر تھیوری بھی ہے، لوگوں نے اس کو نام بھی دیا ہے کہ جی فلاں نام ہے، کوئی فلاں نام ہے، فلاں نام کا باقاعدہ ایک قسم ہے جنات کی جو اس فارم کے اندر کہیں کئی بار دیکھی گئی ہے. چھلاوی بھی تو بکرا پھر آپ کو بکری. یاد ہے وہ بکری کا بچہ ملتا کسی کو تو رات کو اٹھا لیتے، بائک پہ بیٹھ کے جاتے تو اس کی پچھلی 2 ٹانگیں وہیں رہ جاتی جہاں سے اٹھایا تھا، اور وہ ربڑ کی طرح لمبا ہو جاتا، سر ان کے ہاتھ میں رہتا. کئی بار ہمیں بکروں کی آوازیں آئیں. بہت عرصے پہلے سرجانی ٹاؤن میں کالے رنگ کے بکری نما مخلوق بھی ہم نے ریکارڈ کی تھی بہت عرصے پہلے. تو مجھے یہ لگتا ہے شراز بھائی کہ یہاں پر شاید
جس مخلوق کا نام لیا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں میں کمنٹس کے اندر جو لیا جا رہا ہے شاید وہ ہے. اب یہاں کے بعد بھی جب ہمیں سمجھ نہیں آئی نا کہ اب نہ ہم اس کو کھانے دے سکتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں کے سامنے تو نہیں کھانے دے سکتے, صحیح. اور اس سے چھڑوائیں تو وہ قابو ہی نہیں ہو پا رہا. کیا کریں؟ وہ پانی یاد آتا ہے ان کو کہ جی پانی, وہ لائے نہیں ہوتے ساتھ یہ, اب کون جائے لینے اور کون چھوڑے اس کو. یہاں تو مین پاور کم دکھ رہی تھی, اتنے میں ان کا جو ایک سمجھ لیں رشتے دار دوست ہی ہے وہ بھاگ کر گئے موٹر سائیکل پہ, قریب ہی تھا تو لے کے آئے وہ پانی. اچھا پانی آ گیا, پانی کی چھینٹیں ان کو مار رہے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, نہیں ہو رہے ٹھیک. وہ پانی گھر پہ ان کو پلاتے, چھڑکاؤ کرتے, وہ بہتر ہو جاتے. یہاں مار رہے ہیں وہ, مجھے لگا پتہ نہیں کیا کیوں نہیں ہو رہے. میں نے کہا مجھے دو, میں ڈالتا ہوں پانی, میں بھی ڈال رہا ہوں تو نہیں ہو رہے. اتنے میں شراز بھائی پتہ ہے کیا خیال آیا؟ یہ خیال جو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا زور دھیان سارا میں نے اس کا یقین کرے, میں نے پتہ ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے کوئی راڈ پکڑی ہوئی ہے اور وہ راڈ اوپر نیچے ہو رہی ہے ایسے. اچھا, جیسے ہوتا ہے نا کسی آپ نے سخت چیز کو پکڑا ہوا ہو, جسم مکڑا ہوا ہوگا نا, اس کا بہت زیادہ طاقت میں بھرا وہ ہوا. بگ زمین کے ہاتھ یاد آ گئے مجھے. صحیح. ایسا لگ رہا تھا وہ یوں یوں کر رہا ہے میرا ہاتھ جو ہے نا, حالانکہ میں زور بھی لگا رہا ہوں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے کوئی سخت ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جو اوپر نیچے ہو رہا ہے, اور جیسے وہ پانی کا نہیں ہوتا پمپ, ہینڈ پمپ جو ہاں, ہوتا وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ. میں ایک جگہ چہرہ بھی دکھانا چاہوں گا آپ کو ان کے, یہ جو ٹیم تھی پوری ان کی کزن رشتے دار جو تھے, کہ کس حد تو یہ تک مستقل ان کے ساتھ رہتے ہیں اس دوران. تو ماشاءاللہ یہ جوانوں نے جو ہے نا ان کا ساتھ دیا ہوا ہے پورا. اچھا. ایسی حالتیں ہی ہو رہی تھی ہم مجھ سمیت سب کی. میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, اور ان کو دیکھ لیں آپ, ان کا کیا حال ہوا ہوا ہے. یہ بھائی ماشاءاللہ ان کے سارے جو ہے نا وہ جسم کے پٹھے باہر آ گئے تھے. یہ بڑا محنتی, اس نے بھاگ کے گئے, پانی لایا, ان کے اوپر ڈالا, لیکن وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. پانی ڈالنے کے بعد بھی وہاں میں پریشان ہو گیا تھا. یقین کریں ایک امید تھی نا کہ جی ایک ہمارے پاس ایک ہے, ایک ایسی چیز ہے, اللہ خوش رکھے جنہوں نے بھی دیا ہے یہ, کہ بھائی اگر کچھ ہو گیا آپ کے پاس ایک سمجھ لیں پریکاشنز ہیں, آپ کے پاس ایک حل ہے اس کا کہ آپ وہ پانی کا استعمال کر لیں, وہ نارمل ہو جائے تو گا. پانی اس سے پہلے ان پہ افیکٹ ہوا تھا بہت. میں نے گھر پہ بات کی نا, میں نے کہا جو ایسا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں جی دم کر کے پانی دیا ہوا ہے, اس کو ہم پلا دیتے ہیں, چھڑکاؤ کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے پانی آ جائے گا. اب جب پانی مارا ایک بار, دو بار, تین بار, پھر بھی وہ نارمل نہیں ہوئے, وہاں میں ہو گیا پریشان. تو پانی تو اثر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا کلام ہوتا, ہو سکتا ہے کسی نے اس میں یا تو پانی بدل دیا یا کچھ اور کر دیا. یہ اس جگہ پر ان پہ اثر نہیں ہو رہا تھا پانی, ان اچھا. پر گھر پہ یہی پانی اثر ہو رہا تھا. اب کیا ہوا کہ یہ جا رہے تھے اس کھوپڑی کی جانب ادھر ہی. اب میں نے کہا کہ یار مجھے دو, میں ڈالتا ہوں پانی. میں نے کوشش کی کہ شاید زیادہ ڈالوں گا نا پانی, زیادہ بھر دوں گا پانی سے تو شاید ان پہ اثر ہو جائے. ان کے چکر میں ہم بھی بھیگ گئے. یہ میں ڈالی جا رہا ہوں, ڈالی جا رہا ہوں پانی. یہ دیکھیں یہ ادھر ہی جا رہے ہیں سارے, وہ کھوپڑی کی جانب یہ ڈالی. اب پتہ کیا ہوا ایک دم کہ ان کا جو مقصد ہے, وہ جو چیز ہے جو ان کو چاہیے, ادھر پانی کا اثر نہیں کر رہا. تو یار اگر وہ چیز پہ ڈالیں تو ایک خیال آیا ایسے اسی وقت, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا فوراً جواب آ گیا. میں پریشان ہوا کہ اب کیا کروں. اچانک میں نے کہا یار وہ کھوپڑی کا ہے. سہیل بھائی نے کہا یار ادھر ہی شاپر کے نیچے. شاید میں نے ایسے اس پہ پانی ڈالا. پانی ڈالا تو مجھے جو پیچھے شور شرابہ تھا نا اس میں کمی محسوس ہوئی. اچھا. کہ وہ کچھ ہوا ہے. یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مل نہیں رہی تھی. یہ پانی ڈالا, یہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کچھ ڈھیلا ہوا. اچھا میں نے کیا کیا کہ یار جتنی بھی یہاں پہ مجھے جگہیں نظر آتی ہے نا جن پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, ہر جگہ ڈال دیا پانی. یہ جہاں انہوں نے کھوپڑی نکالی, یہاں وہ جو گھر کے پاس درخت انہوں نے کاٹا تھا کمرے کے پاس دروازے کے ساتھ, ادھر جھاڑیوں میں. تب مجھے کہا جی کہ اب سہیل بھائی نے مجھے کہا سجاد بھائی ٹھنڈا ہو گیا. لیکن
جو ایک بات میں آپ کو چاہوں گا یہاں پر شراز بھائی آپ مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے کہ پانی اس پسند نہیں کر رہا، پانی سب جگہ سے کر رہا، پانی تو وہی سیم ہی ہے. پانی جب یہ اپنے گھر پہ تھے نا اس جگہ نہیں سے اس جگہ بھی نا اس بندے پہ اثر نہیں پڑ رہا، جو چیز مثلا جو ایک چیز ہے اس میں کچھ چیز نہیں ہے، ان چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے. تو گھر پہ اس بندے پہ اثر ہو رہا ہے پانی کا. صحیح. اس جگہ پر ان چیزوں کے ساتھ اس بندے پہ صرف اثر نہیں ہو رہا، اچھا اس بندے کے ساتھ ساتھ جتنی وہاں پر جڑی ہوئی چیزیں تھیں اس سے، ان کو جب پانی کا جب ساتھ استعمال کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر تمام پہ جب پانی گیا نا شاید تب کچھ رزلٹ آیا اس ان کا. کی تیش میں فرق پڑا، ان کے وہ جو ایک غصے کی جو حالت تھی، شدت شدت جلال کے لیں کیا کہیں گے، حال کہیں گے، حال کہیں گے، اس میں کمی آئی. لیکن ہوا کیا، یہاں ان پہ پانی ڈالا یہ سب نارمل ہوا. میں جب گیا نا اس کے پاس، اس کو جب میں نے اٹھایا، میں نے ایک بار یوں کیا، مجھے پھر بکرے کی آواز آئی لیکن کہیں اور سے. اچھا میں چاہوں گا کہ میں نے اس کو سلو موشن بھی کیا ہے، میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو اسی وقت یہ کنفرمیشن تھی. آپ کو یاد ہے وہ ایک دو جگہوں پر انسان سے انہوں نے جنات کو نکالا، اس اثر کو نکالا، ایک دم کھڑکی کھلی، ہاں وہ نشانی ایک دیکھی دم جاتا ہے. دروازہ نشانی. نشانی دیکھی وہ جاتی نشانی جو ہے نا میں چاہوں گا ذرا آپ خود بھی سنیے گا اور سنوائیے گا. ہاں یہ بہت دور آواز ہلکی سی. سنیں بہت دور ہے خدا. ویسی ہی بکرے کی آواز جیسے ہم نے یہاں سن رہے تھے نا، اب ان کے منہ سے نہیں آئی وہ آواز آئی کہیں اور سے. مطلب جو آواز ان کے اندر سے آ رہی تھی پہلے، اب وہ کہیں اور سے آ رہی، مطلب جو ان کے اندر چیز تھی وہ نہیں. اسی کنفرمیشن ایک اور بات سے یوں ہوئی، اب جی مجھے ایک فیل آئی کہ زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، آواز آ گئی ہے، مطلب جو بھی وہ ہے ادھر نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہے وہ مخلوق جو بھی ہے جس کی آواز بکرے جیسی ہے. صحیح. اب جب میں نے کہا کہ یار یہاں سے ان کو لے کے چلتے ہیں باہر. ہم باہر لے کے جا رہے ہیں جی، ان کو کہتے ہیں کہ جی چلیں ان کو لے کے جو ہے نا، وہ موٹر سائیکل اندر ہی لے آئے تھے جلدی میں 125 اپنی جب پانی لے کے آئے تھے. یہ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں، بٹھایا ان کو. یا مجھے ایک اور خیال آیا کہ ان کو پانی پلا دیا جائے، اوپر تو گیا ہے ان کو پلا بھی دیا جائے. شاہد میں نے کہا پانی پلاؤ. وہ پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیتے جا رہے ہیں، یہ پورا کین. اچھا یہ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، اور ایک ہی سانس میں. مطلب اتنی پیاس آپ کی بڑھی ہوئی کہہ لیں، یا آپ کو پانی اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو اتنا پی رہے ہیں. جو ایک گھر پہ کہتے تھے کہ پانی پلانا مشکل ہوتا تھا ان کو گھر پہ، اور صحیح. یہاں آپ دیکھیں پانی پیتے کیسے ہیں. یہ دیکھیں شاید یہ پورا گیلن منہ میں ڈال دیا اور یہ پیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بس کرو بس کرو بس کرو. یہ دیکھیں میں روک دیتا ہوں ایک ہی سانس میں. میں کہتا ہوں بس کرو. ہاں صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار بس کرو بھائی، وہ اتنا بھی زیادہ نہ کرو، آہستہ آہستہ. وہ پھر تین گھونٹ میں بھی پینا چاہیے یار، ایک ہی بار آپ جو ہے نا وہ. تو میں نے روکا ان کو کہ بھائی ابھی اور نہ پلائیں ان کو پانی. تو اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ وہی پانی ہے جو گھر پہ ان کو پلانے میں مشکل ہوتی تھی، یہ مشکل سے پیتے تھے. اور اب یہ وہی پانی ایسے پی رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ایک عرصے سے پیاسے ہوں، ان کی پیاس نہیں بجھی. تو ایک خیال یہ کہ اب شاید یہ پانی ان کو پلانا مشکل نہ ہو، کیونکہ جو چیز مشکل کرتی تھی اس پانی کو پینے میں، اس کی آواز ہمیں کہیں اور سے آ گئی اسی جگہ پہ. جو شاید اس کلام پہ، اس کلام کو جو پڑھا گیا تھا اس پانی کے اوپر، اس نے اپنا اثر دکھایا. لیکن میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کیونکہ لازمی کودے ہیں، بھاگے ہیں، تو ان کے جسم نے انرجی کنزیوم کی ہے. پہلے بھی کرتے تھے تو پانی کی مثلا ایک تو نیڈ بھی ہے، نیڈ بھی، لیکن یہ پانی وہی پانی ہے جو پہلے ان کو پلانا مشکل ہوتا تھا، اس سے دور بھاگتے تھے. صحیح. اب یہ وہی پانی ایسے پی رہے ہیں کہ اس سے ریلیکسیشن مجھے یہ ہوئی کہ جی شاید اللہ کرے وہاں ہم ابھی خود نہیں چھیڑ رہے کہ خود ہی وہاں سے کوئی اچھا جواب آ جائے ہمیں. صحیح. لیکن امید یہی ہے کہ کرم ہو گیا.
کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ان اللہ کے کے سے کرم سے. وہ انشاءاللہ. جس طرح سے یہ وہاں سے خود ہی آ گئے, ان کو پیچھے ایک اور بھائی کو بٹھایا موٹر سائیکل پہ, صحیح. ان کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی, کوئی وہ زور بکرے نہیں والی لگ رہا آواز تھا. دوبارہ نہیں آئی آپ نے ہاں سنی؟ آواز نہیں آئی, اور بڑے خیریت سے سکون سے. ہوں. بس یہ تھا ان کا جسم نڈھال تھا. یہ تو میں جانتا ہوں, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں شراز بھائی, جب حاضری آتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت ساری وجوہات ہیں جس پہ آ جاتی ہے حاضری. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جسم کے اندر کوئی ایک اور طاقت سمجھ لیں, ایک اور کسی اور کوئی اور ہستی کہہ لیں, کوئی اور مخلوق کہہ لیں, وہ آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے, اور آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں کر رہے ہوتے, صحیح بات وہ ہے. کروائے جا رہے ہوتے. لیکن جب وہ حاضری جاتی ہے یا جب وہ اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں جان باقی نہیں رہتی, آپ کا پاؤں نہیں اٹھتا. یہ تو میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا بھی ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جو میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد. کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ میں دیکھا جی. کہ جب یہ ہو گیا تب یہ لوگ ان کو لے کے جا رہے تھے, بالکل ڈھیلے تھے, یہ جان ان میں باقی نہیں تھی. اسی لیے وہ ایک آگے ایک پیچھے, پانی بھی خود پلا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے جا کے لیٹ گئے ہوں گے اور سو گئے ہوں گے سکون کی نیند. صحیح. یہ جی یہاں سے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا ان کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا تھا, بھی سناتا ہوں آپ کو شعر. اچھا یہاں سے لوگ مجھے پتا کیا کہتے ہیں سعد بھائی, اب بس ہم بھی نکلتے ہیں یہاں سے, دوبارہ اندر جانے کی سوچی گا بھی نہیں. یہاں سہیل بھائی نے کیونکہ وہ بالکل بکری کی صحیح آواز. کہا, بالکل صحیح کہا کہ ابھی وہ ٹھیک ہے, جس جگہ آپ نے وہ پانی گرا دیا نا, وہ ادھر نہیں آ پا رہی وہ مخلوق, نہ ان صحیح بھائی پہ بات آ ہے. رہی, نہ ہم پہ بھی سارا پانی وہ گرا ہوا تھا, ہم پہ بھی نہیں آ رہی. لیکن اس کی آواز یہ کہتی ہے جو موجود کہ ہے, وہ کہیں آس پاس ہے. اور پھر وہ ڈھونڈ رہی ہوگی نا کسی کو وکٹم کرنے کے لیے, کسی کو ذریعہ چاہیے اس کو, اور اگر کسی سے ناپاکی ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, وہ پھر حاوی ہو جائے گی لیکن کسی بات ہے پر. شاہد اچھا بھائی, میرا ایک سوال جی سمجھ جی میں نہیں آ جی رہا, میں جس پہ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیز جلائی گئی ہے اور بہت دنوں سے پڑی ہوئی ہے, جو بھی کھوپڑی پڑی ہے, تو یہ اسی وقت ہی کیوں لپ کے اور آپ کے سامنے انہوں نے کیوں کھانے کی کوشش کی؟ کیونکہ یہ بعد میں بھی جا کے کر سکتے تھے, اگر کچھ چیز ان کو وہاں پہ بلا رہی ہے, کچھ امپیکٹ کر رہی ہے, یہ تو وہاں یہ بھاگتے تھے, لوگ ان کو پکڑ کے لاتے تھے, صحیح. کبھی آدھے رستے سے, کبھی وہاں پہنچتے ہی ان کو لے آتے تھے. یہاں بھی یہی ہوا کہ ہم ان کو لے کے جا رہے تھے, میں نے ان کو کہا چھوڑ دو اس کو, اچھا. دیکھو کیا ہوتا ہے, اچھا. چھوڑ دو. یہ پہلے کھڑے رہے اس راک کے اوپر, اپنے پاؤں سے ملتے رہے, یوں ننگے پاؤں کانٹوں پہ ملتے رہے, پھر بیٹھ گئے اور یوں یوں کرنے لگے. میں نے وہ چاہتے کیا ہے پتا تو چلے. صحیح. یہ تو ہم سر پہ تھے کہ انہوں نے اس کو کھایا نہیں, چاٹا نہیں, منہ نہیں لگایا, تو ہم نے اس کو روک یعنی کہ لیا, کہنے پتہ کا چل مقصد گیا. یہ, اگر ان کو وہ جو ان کے عزیز و قریب ہیں ان کو چھوڑ دیتے پہلے, تو وہ پہلے ہی یا تو اس کو ختم کر چکے ہوتے یا کھا چکے ہوتے, یا جو بھی ان کا مقصد تھا وہ کر سکتے تھے اس کو. لیکن وہ اگر شراز بھائی کھا لیتے اس کو, تو میرے خیال سے کچھ غلط نہ ہو جاتا. مجھے خیال حسن یہ ہاں. آتا ہے کہ شاید کچھ غلط نہ ہو جاتا, کوئی ایک چیز کی شروعات نہ ہو جاتی جو ہوئی نہیں تھی ابھی تک. دیکھیں شراز بھائی, بات یہ ہے, اگر وہ کسی چیز کی حصہ ہے تو پھر پورے جسم میں چلی جاتی ہے, تو ابھی تو یہ کہ چلو اتنی آسانی سے نکل گئی, ابھی بات یہ ہے نا, قابض ہو جاتی پوری وہ. غلطی تو ہوئی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اتنی سی صحیح ہوتی ہے غلطی یار. ایک جگہ پر آپ کو پتہ بھی ہے, لوگ منع بھی کر رہے ہیں, لیکن جلد بازی ہوتی ہے نا, اور لاؤ یار ادھر لاؤ, تم لوگ تو ہوتا نہیں, ادھر دکھاؤ, ادھر ہاں دکھاؤ, ادھر کرتے ہیں دکھاؤ. ایسا نا, طاقت کا مظاہرہ کرنے کے چکر میں نا. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ دروازہ وہاں سے کیوں نکالا. آپ جب گھر بنا رہے ہو تو اپنی مرضی سے کہیں سے بھی نکال سکتے ہو, کوئی بڑی بات نہیں حصہ تھی, لیفٹ کر دو, رائٹ کر دو. 10-12 ان پہ بلاک لگ کے وہ جگہ بند ہو جاتی, یہاں سے 10-12 بلاک نکل کے وہ دروازہ وہاں لگ جاتا. درخت تو خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے, سانس لینے میں آپ کی بڑی مددگار ہوتے ہیں, ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ, کوئی نقصان تو ہے نہیں اس کا. پھر ایک تو آپ نے کاٹا, پھر دوسرا آپ نے جلایا بھی. اور جلانے میں یار ایک بات ہے شراز بھائی, میں کیوں پتہ ہے زور دے رہا ہوں کہ وہ جو کھوپڑی تھی, وہ جو جانور تھا, وہ کوئی جانور نما مخلوق, میں اس لیے پتہ کیوں زور دے رہا ہوں. جب کوئی آگ ہو وہاں کہیں پہ, کہیں جل رہا ہو, تو کوئی بھی جانور جو ہوتا ہے نا, وہ وہاں سے چلا جاتا ہے, ہاں وہ لیکن وہاں سے دور چلا جاتا ہے. سچ پہ آپ کی باتوں سے بات آ رہی ہے کہ چلیں یہ تو جانور, حشرات بھی تو ہوتے ہیں, چوٹیاں چیزیں, مکوڑے, وہ بھی تو جلے ہوں گے. اگر انسان کو اگر مخلوق نہیں دکھ رہی, اگر وہ کسی چیز کو جلا رہا ہے, تو کم سے کم چھوٹے چھوٹے جو مائکرو جانور ہیں ان کو بھی تو خیال رکھیں. ہمیں جو ڈھانچہ ملا نا, وہ ایک اتنا سر تھا, میں بھی یار کتا, بلی یا بکرے میں سے کسی ایک کا تھا, ٹھیک, مجھے ایسا لگتا ہے. صحیح. وہ وہاں پر کیسے جلا, کیا مطلب اس کو پتہ نہیں کہ آگ لگ گئی ہے, میں یہاں سے چلا جاؤں,
یا جمپ کر لوں, بھاگ جاؤں, وہ بھی جل گیا اس آگ کے اندر. اگر تو وہ نارمل جانور ہوتا تو یقیناً وہاں سے چلا جاتا, جمپ مار لیتا, بھاگ جاتا. تو وہ کیسے وہاں پر, تو مجھے کیا نہیں یہ لگتا. پاسبلٹیز نہیں ہے کہ کیونکہ اگر سر ملا ہے تو اس کے پوری باڈی پارٹس نہیں ہیں, کیا پتہ کوئی جانور اس کو وہاں پہ چھوڑ کے گیا اور کھایا, شاید پہ جلا ہوا تھا وہ جلا ہوا تھا, تو باقی باڈی بس جیسے اس کی ریڑھ کی میں ہڈی بھی ہو. اندر ہو, میں بھی اچھا, اندر ہو, کیونکہ ہمیں وہ جو آپ سر نے ہی مطلب نظر پورا آیا. اوپر دکھا سر میں سے ویسے کیونکہ کھوپڑی اوپر ہوتی ہے, اوپر دکھا. یہ تو اسی کو پتا ہوتا جو جانتا تھا کہ جی یہاں پر وہ یہاں ہے. پر ہے, صحیح. یہ اسی کو پتا تھا کہ ادھر وہ جانور ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. ہم تو 4 بار ہو کے گزر گئے اس کے پاس سے. سہیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار میں حیران ہوں, میں تو ابھی دیکھ کے گیا وہ ہوں. دیکھا تھا نا اصل میں کچرا دکھ رہا تھا, تو وہ امیج دکھایا نا لاسٹ والی ویڈیو میں, تو دور سے تو نہیں پتا چل رہا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نے رات کو خود بھی دیکھا, مجھے نظر نہیں آیا, اور یہ اس نے یوں بس انگلیاں کی ہیں اور اس کو نکال لیا باہر. صحیح. یہ تو سمجھ لیں ایک وہی کر سکتا تھا جو جانتا تھا کہ یہاں پر یہ ہے. اب جی کیا ہوا, جب یہاں سے جا رہے تھے تو ایک شعر وہ یاد آیا کہ وقت رخصت انہیں رخصت کرنے, صحیح. وقت رخصت انہیں رخصت کرنے, ہم بھی تا حد نظر جاتے ہیں. اچھا, ہائے لگی ہے. زبردست. وہی لگ رہا ہے بالکل, وہی لگ رہا ہے. وہی ہو رہا ہے بالکل. تو جی یہ آپ کے سامنے تھا. امید یقین اسی بات کا ہے کہ جو پہلے بھی ایک کامیابیاں صحیح ہونے کی صورت میں, معاملے حل ہونے کی صورت میں ہمیں ملی ہیں, ویسے محسوس تو ہوتا ہے کہ ہم کامیاب انشاءاللہ. رہے. یہ کوشش صحیح رہی, نہ لینا تھا نہ کچھ دینا تھا. نیت یہی تھی کہ بھائی جو ہے جو تکلیف میں ہے اس سے ہٹ جائیں. غلطی کا ان کو صاف میں نے کہا کہ ایسا کون کرتا ہے, کہتا ہے ہم بھی روکتے رہے, ہم بھی منع کرتے رہے, لیکن وہ جذبات میں ہوتے ہیں نا, وہ کر گئے. تو امید یہی ہے کہ جی سمجھے ہوں گے, سیکھے ہوں گے. ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ احتیاط, مجھے تو یہاں تک کہا گیا رات کو پتے تک نہیں توڑنے چاہیے ہاں, منع درخت میں. کرتے ہیں, کہتے کہتے ہیں. ہیں یار ایک چیز جاندار ہے. مجھے بڑی اچھی بات یاد آ گئی, معذرت آپ کے تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا, مزہ آئے گا آپ کو. میں تو چاہ رہا ہوں اور لے لیں, وہ کالی پتلون کا واقعہ بھی بتا دیں. اوئے 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 شراز وہ ہمیں بھائی, مطلب زیادہ ٹائم ہو گیا اس کو. رشید صاحب ہمارے سینئر جی. پروڈیوسر, ہمارے باس رہے ہیں, اب ماشاءاللہ وہ ابراڈ میں ہیں. تو ایک دن کیا ہوا, میں جا رہا تھا ان کے ساتھ شوٹ پہ حیدرآباد. کہاں پہ, وہ قبر میں, وہ اچھا جس میں اچھا. جذبات میں آ کے لیٹ گئے تھے نا, اس رستے میں جا رہا تھا. تو ہائی وے پہ کیا ہوا, شاید میں چلا رہا تھا گاڑی یا رشید صاحب چلا رہے تھے, تو ہمیں روڈ پہ نا ایک جانور مرا ہوا ملا. ہوتا ہے نا, وہ کراس کر رہے ہوتے کراسنگ ہیں, کر کوئی رہے گاڑی ٹرک اوپر سے گزر جائے تو وہ مرا ہوا ملا. تو گاڑی رک گئی تھے. ہماری نا سائڈ پہ, یا رشید صاحب نے روکی یا مجھ سے کہا کہ روکو. اب وہ اترے شراز بھائی, اس مرے ہوئے جانور کو انہوں نے پکڑا اور وہ سائڈ پر لے کے ان کو کونے پہ کھڑا کر دیا, وہاں گرا دیا, اور سائڈ پہ کر دیا کہ کوئی اور گاڑی یا کچھ اور اس کے اوپر نہ چڑھے. اس وقت مجھے جو ہے نا, میں نے کہا یار وہ تو ویسے ہی مرا ہوا تھا, ایک بات ہے کبے چیلے آ کے پاری کر لیں گے اس کو. لیکن پھر ہمارے مہربان ہمارے بھائی جان ساتھ تھے, تو میں نے ان سے ذکر کیا, تو مجھے پتا کیا فرماتے ہیں, آتے ہیں سیاد بھائی ہے تو جاندار ہی نا, مرنے کے بعد بھی جان تو تھی نا, تو ہمارے درخت بھی تو جاندار ہیں یار, ان کے پودے تو ان پتے کی ہر تذلیل چیز. نہ ہو نا ان کی. یہ تو آپ کر کیا رہے ہیں, ہمیں تو مثالیں دی جاتی ہیں, گھنا درخت بنو, ان کی مثالیں دی جاتی ہیں, چھاؤں دیتے ہیں آپ کو, پھل دیتے ہیں. پھر اس کے اندر کچھ مخلوقات کا بسیرا بھی ہوتا ہے. کئی مخلوقات تو دوست بھی ہوتی ہیں, بڑے لوگوں کی لاٹریاں بھی لگی ہیں, بڑے چھکے بھی آپ لگے ہیں, بڑی دعائیں بھی ہیں, بڑا معاملے بھی. درختوں کی ایکٹیویٹی کے حساب سے دنیا میں 2 چینل چل رہے ہیں, نیشنل جیوگرافک اور ایک ڈسکوری. ٹائم لیپس کی وجہ سے کہ جب سے ٹائم لیپس آیا تو ان کی جو موشن جو آنکھوں سے کیپچر نہیں ہو سکتی ہے, وہ ریکارڈ کی جاتی ہے, پھر اسپیڈ کے تھرو دیکھی جاتی ہے. یہ 8 گھنٹے کی آپ نے 1 منٹ میں کر دی, تو آپ دیکھیں کہ وہ پودے بھی کیسے, جی جی بیلیں جی, کیسے ہوتی بالکل جاتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. لازمی ہے ان چیزوں میں. وہ بھی بے شک جاندار ہیں اور جان رکھتے ہیں, کہ پتا پودا درخت ہمیں فائدہ ہی پہنچاتے, کوئی نقصان تو نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے, کچھ ایسا ہو گیا ہے, تو ایک طریقہ ہے نا, اس طریقے کو کر کے ہم بہت سی ایسے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ذرا ذرا سی احتیاط ہمیں بڑی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے. سب آپ کے سامنے ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کے پیغامات کا واٹس ایپ پر. شاید میں پڑھ بھی نہیں سکا پورے, میں نے کوشش کی کہ میں آج میں پڑھوں گا سارے. ماشاء اللہ سے اتنے آ گئے
کہ میں آدھے پڑھے آدھے نہیں پڑھ سکا, کہیں کو جواب دے سکا کچھ کو نہیں دے سکا, لیکن میں نے پڑھے سب. بس ان سے یہ گزارش ہے میری کہ وہ نمبر دینے کا مقصد اسپیشلی ان کے لیے تھا جو مجھ تک رابطہ نہیں ہو پاتا تھا, جن کا جو مجھے کوئی لوکیشن کے بارے میں کوئی پرابلم کوئی معاملہ شیئر کرنا چاہتے تھے, جو ایسے نہیں کر سکتے تھے, ان کے لیے تھا نا وہ نمبر. تو اتنے زیادہ میں نہیں پڑھ پاتا. پھر آڈیو پیغام نہ بھیجیں, ٹائپ کر دیں, آسانی ہوتی ہے پڑھنے کے اندر. باقی آپ کی محبتوں, آپ کی دعاؤں, خاص کر آج کے وقت میں آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. ہمیں محسوس ہوتی ہیں, ہم سب کو محسوس ہوتی ہیں یہاں پر, تو بہت شکریہ جی. یہ کوشش تھی, ہم نے کہا بتائیں آپ کو, آگے بھی ایسی کوششیں ہیں انشاءاللہ. بہت زیادہ لوگوں نے مجھے دوبارہ یاد دلایا کہ جی سیٹ بیلٹ آپ نے جو ہے لاسٹ ویڈیو میں نہیں پہنا ہوا تھا. وہ ہوا یہ تھا, میں نے آپ کو شروعات میں بتائی نا کہ ہماری شرٹ بھیگی ہوئی تھی پانی سے بالکل پوری, وہ تو میں نے دکھا دیا تھا آپ کو. کن کریں وہ پانی مٹی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ چبھ رہی تھی نا شرٹ بھی اور اندر مٹی وغیرہ بھی نا, تو اس لیے وہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا تھا. اور جس روڈ پہ ہم تھے نا بالکل ویرانہ ہوتا ہے نا, سلو سپیڈ کے اندر ہم جا رہے تھے. میں بڑا احتیاط کرتا ہوں, تو میں نے کہا بتا دوں آپ کو, یہ وجہ تھی جو سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی. ہر وقت لگانی چاہیے, میں لگاتا بھی ہوں, آئندہ ضرور لگائیں گے جی انشاءاللہ. اور کبھی ایسے نہیں چلائیں گے, کوشش کریں گے سائڈ پہ گاڑی روک کے پھر بات کر لیں. بالکل صحیح آپ نے کہا اور اس کو ایکنالج کر لیا, آئندہ نہیں ہوگا ایسا. انشاءاللہ. تو دیکھیے گا جی, بتائیے گا